الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اثار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی وذکر فإن الذکریٰ، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نصیحت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، اچھی باتوں کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہتے ہیں اور بری باتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہمیشہ نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نصیحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے فرمان احادیث کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ تمام کے تمام نصیحتیں ہیں تاکہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کامیاب ہو جائیں، فلاح پا جائیں، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہ ہو، اور ہم جو ہے جہنم جو برا ٹھکانہ ہے اس سے بچ جائیں، اور جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں بھری جگہ ہے وہاں چلے جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ تو ایمان والوں کو تو بھئی نصیحت فائدہ دیتی ہے، لیکن کیا کافروں کو بھی اس نصیحت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو سوال ہے کہ ہاں، کافروں کو بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات تو سچی ہے، عمل کرنا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ ان کی خواہشات ان کا نفس جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے اس نصیحت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بات تو ہم کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر ہم مسلمان بھی بعض اوقات ایسا عمل کرنے لگ جاتے ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث میں بات آئی اور ہم حجت بہانے اور حجت کرنے لگتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اور فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کے بارے میں ان کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اور اس کے حال احوال، یہ اچھی ہے، بری ہے، کس حال میں ہے، سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر حسد ہوتی ہے، اور حسد جو ہے یہ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتی ہے اور کان جو ہے وہ بہرے کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حاسد بنیادی طور پہ متکبر ہوتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا چاہتا ہے، لہٰذا دوسروں کو گھٹیا سمجھے گا اور دوسروں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان کا طبیعت کیا بن جائے گی، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ اگر کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے، کوئی بات سمجھاتا ہے، تو وہ تو اس کو دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور آج ہم نے نصیحتوں سے ہی متعلق جو ہے باتیں سمجھنی ہیں، تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ نصیحت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان، اور یہ ایک اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا باپ کا بیٹے کو نصیحت کرنا کہ اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرما دی جس کا نام لقمان رکھا۔ تو چنانچہ نصیحت کرنی چاہیے، بڑے کو چھوٹے کو نصیحت کرنی چاہیے، ماں باپ کو ہمیشہ اولاد کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند کو بیوی کو نصیحت کرنا چاہیے، بیوی خاوند کو اچھی باتوں کی نصیحت کر سکتی ہے، استاد شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ نصیحت کا عمل ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جس گھر میں یہ نصیحت کا عمل نہیں ہوتا، پھر وہاں پر اصلاح کا کوئی جو ہے پہلو نظر نہیں آتا، وہاں اصلاح نہیں ہوتی۔ ہاں، نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تنقید نہ کریں۔ تنقید کرٹیسزم کو کہتے ہیں، یہ ایک منفی عمل ہے، اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی، کہنے والا جو ہے مخلص نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، وہ
دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کرٹیسزم ہے، یہ کرتا چلا جائے گا. جو بھی اسے بات ملی، ساس جو ہے بہو کے اوپر کرٹیسزم کرتی ہے، حاسد دوسرے جو ہے بندوں کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ نصیحت نہیں کر رہا ہوتا، چاہے جتنے میٹھے الفاظ سے بھی بول رہا ہو، جو مرضی کر رہا ہو. لیکن انبیاء وانا لکم ناصح امین، وہ تو امانت دار ہوتے ہیں اور وہ تو نصیحت کرتے ہیں. وہ تو جو ہے یہ نصیحت اور اس میں جو ہے فرق ہے. ایک شاعر کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اب جو ہے جو نصیحت کی جاتی ہے وہ دل کی کیفیت کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس نصیحت کا پھر فائدہ ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ نصیحتیں کرنی چاہیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد امام باقر رحمہ اللہ نے مجھے نصیحت کی اور کہا بیٹا 5 لوگوں سے دوستی بھی مت کرنا، ان میں سے ایک بیوقوفوں سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ بیوقوف جو ہے وہ صحیح چیز کو صحیح بتائے گا ہی نہیں، ہو تو اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہوگی. اور دوسرا وہ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے بھی دوستی نہ کرنا. عام طور پہ جھوٹ بولنے کی جس کو عادت ہو وہ صحیح بات کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ کے بتائے گا. اسی طرح فاسق سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ فاسق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھ کے بے وفائی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جب فاسق جو ہے یہ بھی جو ہے ایمان والوں کا اور دوست والوں کا جو ہے اس سے بے وفائی کرے گا جب ان کو ضرورت ہوگی. اسی طرح بخیل سے بھی کہا کہ دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ بھی تمہیں جو ہے اس وقت تمہیں چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والوں سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے 3 جگہ پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے قطع رحمی کرنے والوں پر. تو یہ نصیحتیں جو ہیں ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اور یہی نصیحتیں جو ہے اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں، اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہیں تھکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں اتنی دفعہ نصیحت کی، اتنی دفعہ جو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. حالانکہ نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کر دی، اب ایک دفعہ بھی کہہ دینا بہت کافی تھا، مگر اللہ نے بار بار اس کو کہا. ہم کیوں تھک جاتے ہیں اپنی اولاد کو کہنے سے؟ نیک کاموں کے لیے کہتے رہیں. آج ہم وصایا امام اعظم رحمہ اللہ، جس میں امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو جو ہے کچھ نصیحتیں کیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اور یہ 5 حدیثیں ہیں جو امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 5 لاکھ حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد بیٹا میں نے تمہارے لیے یہ دوائی کی صورت میں 5 جو ہے نا حدیثیں منتخب کی ہیں. اب امام اعظم رحمہ اللہ کا بیٹا بھی تو کمال والا ہی ہوگا، لیکن وہ ان کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور یہی نصیحتیں آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور آئندہ آگے لوگوں کو بھی نصیحت کیا کریں گے، یہ بات سمجھایا کریں گے. یہ فرمایا کہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں. اس میں سے پہلی حدیث ہے جس سے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی تصحیح نیت کے اوپر ہوتا ہے. عمل جو ہے خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک اس کے پیچھے اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی. اور یہ نصیحت جو ہے اور یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف میں سب سے پہلے حدیث کے طور پر اس کو لکھا اور پیش کیا. تو لہٰذا جو ہے نیت کرنی چاہیے. انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو اور اس کے پیچھے دیکھ لے کہ میں اچھی سی نصیحت کر لوں، کوئی اچھی سی نیت کر لوں تاکہ اس میں مجھے اجر و ثواب مل جائے. تو نیت کے جو ہے صحیح کرنے سے اجر ملتا ہے، نیت جو ہے نہ کرنے سے یا نیت بد کرنے سے انسان کے جو ہے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اجر نہیں ہوتا، اس پہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ملتی. اسی لیے کہا کہ ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے، یعنی اس وزن کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو اب جو ہے اعمال اور چیز ہیں، افعال اور چیز ہیں. فعل جو ہے وہ جو ہے بغیر نیت کے بھی ہوتا ہے. جانور جو ہے وہ کبھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی اپنا جو ہے جسم حرکت میں لا رہے ہیں، چل پڑتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں. لیکن انسان ذی شعور ہوتا ہے، اس لیے وہ نیت کرتا ہے اور نیت سے جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جب نیت کرے گا تو اعمال کے اندر طاقت آئے گی. آمنوا وعملوا الصالحات،
تو خود بخود اس کے اعمال صالح بن جائیں گے، فائدہ دینے والے بن جائیں گے، اور جو ہے اسی آمنو کے ساتھ جنت ملے گی، عامل الصالحات سے درجات ملیں گے، وکل درجات مما عملو، انسان جو بھی عمل کرے گا اس کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہے کرنے والا کام ہے جو ہمیں سمجھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں واقعی جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر بندے کی نیتی خراب ہو، بد نیتی ہو، اور وہ جو ہے اچھا کام بھی کر رہا ہو، وہ اجر ضائع کر لے گا۔ اس لیے کہا کہ قیامت کے دن ایک شہید ہوگا، عالم ہوگا، سخی ہوگا، سب سے پہلے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، کیونکہ ان کی نیتیں خراب تھیں۔ انہوں نے جو بھی کچھ کیا وہ بری نیت کے ساتھ کیا۔ تو اس لیے جو ہے نیت جو ہے ایک بھی ہو سکتی ہے اور کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، ہے جی۔ تو انسان اگر ایک عمل میں بہت ساری نیتیں شامل کر لے، جیسے 2 نفل پڑھ رہا ہے، آپ ایک نیت بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بے شمار نیتیں بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور صلاۃ الحاجت بھی ہے۔ تو یہ نفلی جو عبادت ہے ان کے اندر ہم کئی نیتیں شامل کر سکتے ہیں، اور جتنی نیتیں ہم کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے انسان کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کپڑے پہننے پر میں نے 40 نیتیں کی، ان کو جمع کر لیا۔ تو آپ اندازہ کریں ہم روزانہ کپڑے پہنتے ہیں، ہے جی، اور نیت اگر بڑھا لی جائے کہ میں اس لیے کہ اتباع سنت کر رہا ہوں، ستر چھپا رہا ہوں، ہے جی، اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہا ہوں، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جو ہے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور جسم کو سردی گرمی سے بچاتا ہوں، اسی طرح خوشبو لگا رہا ہے، اس کے اندر بھی کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو جتنی نیتیں بڑھاتا چلا جائے گا اجر اور ثواب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اس کا۔ تو اس لیے اعمال کا دار و مدار اب نیت کے اوپر ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اگر ہم کریں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اعمال کی تصحیح کا دار و مدار بھی نیت پر ہو گیا، کیونکہ اگر اعمال ہم کہیں صحیح ہے تو وہی عمل صحیح ہوگا جو صحیح نیت سے کیا ہو گیا ہوگا، اور اعمال کا ثواب کا دار و مدار بھی نیت پر ہو گیا کہ اس کا اجر ثواب بھی جبھی ملے گا جب اس کی نیت ٹھیک ہوگی، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت کے اوپر ہو جاتا ہے کہ اگر صحیح نیت کے ساتھ وہ اعمال جو ہے کر رہا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ جو ہے دیکھو کتنے فائدے ہو گئے ہمیں۔ تو اگر ہم یہ اس طریقے سے سوچیں گے تو الحمدللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور اگر جو ہے ہم نیتی خراب کر بیٹھیں گے تو پھر تو سارا عمل ہی برباد ہو جائے گا۔ بعض اوقات اعمال تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن بڑی نیت کرنے کی وجہ سے جو ہے اس عمل کا ثواب بڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، نیت خراب کرنے کی وجہ سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے مسجد بنائی اور اس کی نیت ہو کہ میری شہرت ہو جائے گی، اب مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہے، تو لیکن اس نے کیونکہ اتنے بڑے عمل کی نیت بری کر لی، لہٰذا پوری مسجد بنائی، سب کچھ کیا ہے جی، اور اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ کوئی قاری بنا، اس نے نیت یہ کر لی کہ میں تو مشہور ہو جاؤں گا، مجھے قرات کروں گا، لوگوں کو اٹریکٹ کروں گا، ساری اس اتنی گندی نیت کرنے کی وجہ سے سارا عمل خراب ہو گیا۔ تو بھئی اسی طرح اگر ایک آدمی نے کوئی چھلکا ہٹا دیا، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس کا یہ اجر جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کا اجر کی قبولیت جو ہے وہ جو ہے نیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب انسان کے اگر ماں باپ زندہ ہوں اور وہ درجنوں بار ان کے چہرے کو اگر دیکھتا ہے، مسکرا کے دیکھتا ہے، خوش ہو کے دیکھتا ہے، اور ہر دفعہ دیکھنے پر اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے جی۔ عمل تو چھوٹا سا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ نیچرل چیز ہے، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اللہ کے لیے مسکرا کے دیکھیں گے، نیت یہ کریں گے کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ نے اس کو میری بیوی بنایا ہے، تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں،
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی نیت کے ساتھ کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، انسان اس نیت کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے اس نیت کی تصحیح کے بارے میں حدیث بخاری شریف میں لکھی، تاکہ انسان اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، چاہے وہ چھوٹا عمل کر رہا ہے یا بڑا کر رہا ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ نے بھی اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے اعمال کی قبولیت کی جو کنجی ہے وہ یہی بتائی، بیٹا نیت صحیح کر لینا، اور نیت ٹھیک ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم وصائے اعظم امام اعظم رحمہ اللہ سے جو ہے پڑھ رہے تھے 5 وہ احادیث جو انہوں نے منتخب کیں اپنے بیٹے کے لیے، اور ان کو بتایا، جس میں پہلی حدیث مبارک نیت کی تصحیح کے لیے تھی، اور دوسری حدیث مبارک جو انہوں نے پسند فرمائی وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک یعنی کے اندر کہ انسان جو ہے اس کے اسلام کا حسن، یعنی کہ جو ہم مسلمان ہیں، خوبصورتی ہے ہمارے، اللہ نے یہ ہمیں دین عطا فرمایا ہے، ضابطہ حیات ہے، خوبصورت دین ہے، اور اس کی بھی خوبصورتی کیا ہے کہ انسان لا یعنی بیکار چیزیں نہ کرے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارا بہت سارا وقت جو ہے لا یعنی چیزوں میں جو ہے صرف ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوستوں سے، سیاست کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کسی ایک ٹاپک کو پکڑ لیتے ہیں، گھنٹوں اس پہ گزار دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اللہ نے ایک محدود زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو ہے اگر ہم اس وقت کو عبادت میں گزار لیں گے، کسی کی خدمت میں گزاریں گے، یا اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں گزاریں گے، تو یہ ہمارا آخرت کا توشہ بن جائے گا، ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ اور جو ہے اگر اس وقت کو ہم نے قدر نہ کیا تو یہ بیکار ضائع ہو جائے گا۔ جیسے برف ہوتی ہے، اگر آپ اس کو باہر رکھ دیتے ہیں تو بہرحال وہ پگھل جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس برف کو استعمال میں لائیں، شربت بنائیں ٹھنڈا، اور جو ہے خود بھی پئیں، گھر والوں کو پلائیں، دوستوں کو پلائیں، تو یہ برف کام آ جائے گی، ورنہ اس نے پگھل جانا ہے۔ تو زندگی بمثل برف ہوتی ہے، اور یہ پگھل رہی ہے، ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کلاک کی جو آواز آتی ہے ٹک ٹک ٹک، یہ اصل میں ہمیں آواز دے کے بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح سے کٹ کٹ کے ایک ایک لمحہ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارا حال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ بھئی آپ نے 1 بجے آنا ہے، تو ہم 1 کی بجائے 2 بجے آتے ہیں۔ ولیمے والے جو ہے اگر دعوت میں لکھ رہے ہوتے ہیں کسی وقت کو، تو ان کو ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ قوم پوری کی پوری وقت ضائع کرنے والی ہے، انہوں نے آنا اتنے بجے ہے، تو لہٰذا آنے والے بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی باقی سارے لوگ جو ہیں وہ گھنٹہ کم از کم دیر سے آئیں گے، تو یہ بھی گھنٹہ دیر سے ہی گھر سے نکلتے ہیں، اور سبھی اسی طرح کرتے ہیں، سبھی دیر سے پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنے والا ہے، اور اگر اتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا، ہماری زندگی اتنی ساری بیکار ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جتنی دیر میں اپنا قلم بناتا تھا، اتنی دیر میں تیسرا کلمہ جو ہے پڑھتا رہتا تھا تاکہ مجھے اجر و ثواب مل جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں ہمارے بڑے وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے حضرت ابن ابو قیس رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر سورج کو تھام لو تو پھر میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ خالی باتیں کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب تک کہ کوئی فائدے کی بات نہ ہو تو پھر جو ہے آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبید رحمہ اللہ کے بارے میں جو ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث پاک بیٹھ کر لکھا کرتے تھے تو ان کی بیوی ان کے منہ میں لقمے ڈالا کرتی تھی، یعنی ان کے پاس کھانا کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو بہت تعجب ہو رہا ہوگا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہمارا جو ہے تڑپ جو ہے وہ مال کمانے کی ہے، لہٰذا آج فاسٹ فوڈ بنے ہوئے ہیں جی۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں، اور ونڈو تک پہنچتے ہوئے آپ کا کھانا تیار ہوتا ہے، آپ کو کھانا مل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے شہروں کے اندر رہنے والے جو ہے چلتے پھرتے جو ہے سینڈوچ کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایسے فوڈ بنے ہوئے ہیں، بار بنے ہوئے ہیں
کہ جس میں جو ہے انرجی ہوتی ہے اور لوگ وقت بچاتے ہیں کہ بس ایک بار کھا لیا اسی سے میرا لنچ ہو گیا، کیونکہ کام جو کر رہے ہیں تو لہٰذا فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی اللہ والے جو ہے کام ان کا دین کا ہوتا تھا، ہمارا کام جو ہے وہ دنیا کا ہے، تو دینی کام کے اندر وہ اپنے وقت کو جو بچانا چاہتا تھا تو وہ تو پھر اسی طرح کے جو ہے ستو پھانک لیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی اتنا وقت کون لگائے کہ جو کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے۔ تو فاسٹ فوڈ والا کانسیپٹ اس وقت بھی تھا، لیکن وہ کانسیپٹ وہ استعمال کرتے تھے آخرت کی تیاری میں۔ ہم وہی کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم دنیا کمانے میں، جس کو دنیا کی ہوس لگ جاتی ہے، پھر وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کھاؤ اور جو ہے گھر میں کھانا نہیں پکتا بلکہ باہر سے بنا بنایا لے لیا جاتا ہے اور اسی سے کام چلا لیا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ ہے لا یعنی کاموں سے بچنا، یعنی اگر انسان یہ دیکھے کہ اگر میرا وقت گزر گیا اتنا تو ضائع ہو جائے گا یہ وقت، تو اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی ہوتے تھے کہ بعض اوقات اساتذہ جو ہے دین پڑھانے والے وہ اتنے مصروف ہوا کرتے تھے کہ اگر طلباء ان سے ٹائم مانگتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ میں سفر کروں گا اور اس سفر کے دوران آپ جو ہے نا مجھ سے سبق پڑھ لینا۔ یعنی اگر 10 منٹ کا سفر ہے تو 10 منٹ میں آپ کو اس وقت دوں گا جب میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا رہا ہوں گا، راستے میں چلتے ہوئے آپ مجھ سے سبق پڑھ لیجئے گا۔ ایک صاحب نے بتایا میں قرآن مجید جو ہے اس کی قرات سیکھتا تھا اور میں دور سے چل کے جاتا تھا، استاد مجھے صرف 10 منٹ دیا کرتا تھا، چنانچہ 10 منٹ میں استاد مجھے سبق دے کر بھیج دیتا اور کہتا کہ اگلے ہفتے اب دوبارہ آنا، مزید پڑھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بڑے اس طرح چلتے پھرتے بھی پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، اور اگر فرض کیا جو ہے ان کے پاس قلم اور کتاب نہ ہو تو وہ دیواروں پر بھی لکھ لیا کرتے تھے، دیواروں پہ لکھ کر اپنا سبق یاد کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس جو ہے کتاب نہیں ہے لکھنے کے لیے، ایک دفعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا جو ہے واقعہ ہے کہ انہوں نے کنویں کے اندر جو ہے بیٹھ کر پوری کتاب دیوار کے اوپر لکھ ڈالی، تو قلم دوات نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس طرح سے اس کام کو کر لیا۔ تو بھائی یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کام کرتے رہیں، وقت ضائع کبھی نہ کریں۔ اور اس کے بعد اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیان کردہ تیسری حدیث مبارکہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ ایمانداری سے سوچیں، کیا واقعی ہم میں سے کتنے بندے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے ہم چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، غلطی ہے، انسان ہے جی، بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ جی کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں یا دل میں لے کر بوجھ پھرتے رہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں۔ اللہ ستاری فرماتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ستاری کریں، ہے جی، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بھائی اس کو مینشن نہیں کرو، لیکن اپنے لیے تو یہی پسند کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن دوسروں کے عیب جوئی اور عیب گوئی کرتے رہیں گے، اس کے چن چن کے غلطیوں کو پکڑیں گے اور لوگوں میں مشہور کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں بھئی ہمارے بارے میں حسن ظن رکھا جائے کہ میں اچھا انسان ہوں، ہے جی، بندہ کہتے ہیں یار آپ کم از کم مجھ پہ کچھ اعتماد تو کر لیں، ہے جی، لیکن کیا ہم دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں؟ ہم نے کتنے دوستوں کو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی پہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں، ہے جی، لیکن اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے یار جو کچھ بھی ہوں مجھے بھی آپ پیار دیں، آپ مجھے بھی انسان سمجھیں، ہے نا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اسی طرح گھریلو زندگی کے اندر میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا بن کے رہے، میرا خیال رکھے، میری ہر چیز کرے، اور اپنی وفاداری خدمت نیکوکاری کو بھول جاتی ہے۔ اسی طرح خاوند چاہتا ہے میری بیوی تو بس آئیڈیل ہونی چاہیے اور وہ تو بس میرے پر جان نثار ہونی چاہیے، اور ایسا ویسا اتنی ایکسپیکٹیشن ہائی کر لیتے ہیں
کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھئی یار ایسا انسان کیسے کر سکتا ہے اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی جی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کے ایکسپیکٹیشنز کو بلڈ کریں کہ دوسرا بندہ اس کو پورا بھی کر سکے، لیکن معاملہ یہ ہے اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے معاملہ کچھ اور۔ تو یہ جو ہے اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے گا، اور جو ہے ہم جو ہے پھر جو ہے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک واقعہ میں سناتا ہوں، قاضی موسیٰ بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا پیش ہوا۔ اب جھگڑا یہ تھا کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے خفا تھے۔ بیوی چاہتی تھی کہ یہ مجھے طلاق دے دے اور میرا حق مہر بھی ادا کرے۔ خاوند کہتا تھا کہ جب یہ طلاق مجھ سے مانگ رہی ہے تو میں اس کا حق مہر کیوں ادا کروں، تو میں اس کو طلاق تو دے دیتا ہوں لیکن حق مہر نہیں دینا چاہتا۔ تو اب جو ہے یہ مقدمہ عدالت میں آ گیا۔ مقدمے کے گواہوں میں جو ہے کسی نے کہا کہ جی مجھے معلوم نہیں کہ پردے میں یہ لپٹی عورت کون ہے، تو لہٰذا اگر یہ اپنا چہرہ کھول دے تو میں اس کو پہچان لوں گا اور اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ واقعی یہ اس کی ہی بیوی ہے، تاکہ میں جو ہے پھر گواہی دے سکوں۔ تو وہ کوئی قریبی تھا لیکن غیر محرم تھا۔ قاضی صاحب نے اس موقع پر اس کو پردہ جو ہے کھولنے کی اجازت دی کہ تم جو ہے اپنا چہرہ جو ہے شرعاً ظاہر کر سکتی ہو، کیونکہ گواہی کے اندر جو ہے الا ما ظہر منہا کا یہی حکم ہے کہ بھئی وہ اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرا سکتی ہے۔ تو اب جب قاضی صاحب نے یہ حکم دیا تو خاوند نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی بھی غیر محرم دیکھ لے، چنانچہ وہ پریشان ہوا اور اس نے قاضی صاحب سے جو ہے کہا کہ قاضی صاحب میں چاہتا ہوں میری بیوی جو ہے وہ کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھائے، یہ پردے دار عورت ہے، اور جو ہے یہ اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو طلاق بھی دے دوں اور اس کا حق مہر بھی دے دوں تو میں اس کا حق مہر بھی دے دوں گا اور میں اس کو طلاق بھی دے دوں گا اگر یہ اس پہ خوش ہوتی ہے۔ تو جو ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ اپنا چہرہ نہ دکھائے اس وجہ سے۔ جب بیوی نے یہ بات سنی کہ یہ میرا پورا مہر بھی دینا چاہتا ہے اور میری خواہش کے مطابق طلاق بھی دینا چاہتا ہے، تو یہ تو کتنا اچھا خاوند ہے، اور میں کیا کرنے لگی ہوں اس سے طلاق لے کر۔ تو اس نے قاضی صاحب سے جو ہے اس وقت ریکویسٹ کی کہ قاضی صاحب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ مجھے طلاق دے، اور نہ ہی میں اس سے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ وہ عزت دے دیتے ہیں جو دینی چاہیے، تو اب آپ دیکھیں اس کے اثرات کتنے بڑے ہیں۔ قاضی صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی کہ بیوی نے مقدمہ ہی واپس لے لیا تو انہوں نے مقدمہ خارج کر دیا اور ان دونوں سے کہا کہ جاؤ خوشی خوشی کی زندگی آپس میں اکٹھے مل جل کے گزارو۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم جب لڑنا شروع کرتے ہیں تو ہائی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں دوسروں سے اور اپنے فرائض کو ادا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے دوسرا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم سملر اپنے آپ کو کر لیں گے، جتنی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے ہے اتنی ایکسپیکٹیشن ان کی بھی ہم پوری کر دیتے ہیں، تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے پرابلم ریزالو کرنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایسا کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا امن پیدا ہو جائے گا، سب لوگ آپس میں مل جل کے رہنے لگ جائیں گے، خوشی خوشی رہنا شروع کر دیں گے، گھروں میں کتنی خوشی ہو جائے گی، میاں بیوی کے تعلق کتنا مضبوط ہوگا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ماں باپ بھی جو ہے وہ بھی بچوں سے جو ہے ایکسپیکٹیشن ہائی کر لیتے ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے، یا بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے ساری فیورز لینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ اپنا مال بھی خرچ کریں، ٹائم بھی خرچ کریں، اپنی جان بھی کھپا دیں، لیکن ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بھئی جب بھی پوچھے او جی پڑھائی ہو رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، امی مجھے کھانا میرے کمرے میں ہی چاہیے۔ اچھا بھئی عجیب بات ہے کہ آپ کو تو کمرہ کھانے میں چاہیے اور امی کہے کہ بیٹا مجھے آج تھوڑا سا کام ہے، بازار سے فلاں چیز واپسی پہ لیتے آنا۔ امی آپ تو جانتی ہیں میں کتنا بزی ہوں، میرا ایگزام آنے والا ہے، میرے تو فلاں چیز ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے۔
اپنے مسائل ہر وقت بیان کرتے رہیں گے. ماں باپ اگر بتا دیں تو کوئی بھی جو ہے ان کے پاس اس کا حل ہی نہیں ہے. اسی طرح دوست ہے، امپلائی اور امپلائر کا معاملہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ امپلائر جو ہے پیسے نہیں دینا چاہتا، امپلائی سے ٹکا کے کام لینا چاہتا ہے. اور بعض اوقات امپلائیز ہوتے ہیں جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن وہ جو ہے امپلائر سے کہتے ہیں کہ وہ ریز بھی دے دے. بھی کیسے ہوگا؟ اسلام نے ہمیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا، گھروں میں خوشی کے ساتھ رہنا، اس کے لیے ایک فارمولہ بتا دیا کہ تم جو ہے یہ کرو کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پورا معاشرہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 احادیث کو پڑھا. ایک تو اعمال کی تصحیح جو ہے نیت کے اوپر ہوتی ہے، اور دوسرا اسی طرح لاجائنی چیزوں کو چھوڑ دینا، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اب چوتھی حدیث پاک جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد سے کہی، وہ تھی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات. تو وہ فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے. جو چیز حلال ہے، چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ حلال ہے. مسلمان کا بچہ ہے اور اس کے اندر اللہ نے قدرتاً جو ہے ایک کیفیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے. اور اسی طرح حرام بھی بہت ہی واضح چیز ہوتی ہے کہ جی اگر آپ کہیں کہ یہ چیز حرام ہے تو ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، اکثر پتہ ہوتی ہے، الا کہ جو بالکل غافل بندہ ہو وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا. ہاں، ایک چیز ایسی ہے جو حلال اور حرام کے درمیان میں جو ہے مے بی مے ناٹ بی والی، جسے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہو، شاید یہ جائز ہو، شاید جو ہے نا یہ ٹھیک ہو. تو یہ جو شاید والی بات ہے اس کو کہیں گے شبہ ہے، اس کے اوپر متشابہات ہیں، یہ اس پہ شک کیا جا سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ٹو بی آن دا سیف سائڈ آپ متشابہات کو بھی چھوڑ دیں. مثلاً آپ کہیں گئے اور جو ہے کھانا کھانے لگے، تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کو لگا کہ بھئی یہ کھانا جو پکا ہوا ہے یہ حلال ہے، سب چیز ٹھیک ہے، لیکن شک یہ ہو گیا کہ کھانا لانے والا کیونکہ علم نہیں رکھتا، احتیاط نہیں کرتا، اور جو ہے یہ یہاں پر دوسری چیزیں بھی جو ہے شاید پک رہی ہوں جو کہ حلال نہ ہوں. تو اب اس نے یہ بھی ممکن ہے کہ اپنا ہاتھ ادھر بھی لگا دیا ہو، گو کہ یہ جو ہے مجھے دے رہا ہے، ہینڈ واشنگ بھی کرتا ہوگا، سب چیز کرتا ہوگا، لیکن شاید اس نے کنٹیمنیٹ کر دیا ہوگا. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ اس وجہ سے یہ حلال کھانا میں نہیں کھاتا کیونکہ اس میں شبہ آ گیا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ہالووین کے موقع پر ٹنوں کے حساب سے کینڈی بنتی ہے، اور وہ سڑکوں کے اوپر بچے جا کر اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ایک باسکٹ سے لے کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس کے اندر کینڈی ڈالتے چلے جاتے ہیں. رینڈم پیپل ہوتے ہیں جو یہ کینڈی کو ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بچہ پتہ نہیں کہاں کہاں سڑکوں پہ گھوم پھر کے اس کینڈی کو اکٹھا کر لیتا ہے. اب جب یہ گھر آتا ہے تو اس کی باسکٹ بھری ہوتی ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم اس باسکٹ کو ایک طرف رکھ دو. وہ پوچھتا ہے کیوں؟ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ کہ اس باسکٹ میں شاید کسی نے کوئی کنٹیمنیٹڈ چیز ڈال دی ہو، کوئی شبے والی چیز اس میں ہو، تو اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ کینڈیاں جو ہے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں جو میں نے خود خریدی ہیں، جس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، تو لہٰذا تم یہ کینڈی کھا لو. تو بچہ کہتے ہیں چلو وہ کینڈی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کینڈی کھا لیتے ہیں، کینڈی کھانی ہے اور وہی کینڈیز ہیں، وہی نام ہے، تو لہٰذا وہ شوق سے وہ والی کینڈیز کھانے لگ جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو ایمان والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ حلال چیز 100% جو آپ کو شیورٹی سیکورٹی ہو تو اس کو استعمال کریں، اور جہاں شک ہو وہاں پر آپ احتیاط کر لیں اور اس کو ہٹ جائیں. اس کو کہتے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اور یہ ہم واقعی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کرتے ہیں. جاب پر اگر آپ نے صبح 8 بجے پہنچنا ہے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ آپ گھر سے اس طرح سے نکلتے ہیں کہ میں 5 بجے 5 منٹ پہلے وہاں کسی طرح پہنچ جاؤں. تو اس طرح سے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے
وہاں پہنچ جائیں گے اور جو ہے آپ جو ہے جاب پر کمفرٹیبل ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح بیوی جو ہے وہ بھی ایسے ہی کرے گی کہ کھانا پکا رہی ہے اور خاوند نے کہا کہ بھئی میرے دوست احباب آئیں گے، آپ جو ہیں کھانا پکائیے گا۔ وہ پوچھتی ہے کتنے لوگ آئیں گے، وہ کہے گی کہ بھئی تقریباً 5-6 بندے آئیں گے تقریباً۔ تو وہ یہ دل میں سوچتی ہے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، میں ایسے کرتی ہوں کہ 7-8 لوگوں کا کھانا پکا لیتی ہوں احتیاطاً، کہ اگر کوئی اور بھی آ جائے یا یہی بندوں کو زیادہ بھوک لگی ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کھانا کم ہو جائے، تو لہٰذا ٹو بی آن دی سیف سائڈ وہ تھوڑا سا زیادہ کر لیتی ہے۔ اور جب ہم نے کبھی ایئرپورٹ وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے تو اس وقت تو ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ، ہم جو ہے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اگر ہم جو ہے حرام پر شک ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم بہت بڑی پرابلم سے بچ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام کی احتیاط جو ہے اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انسان کو جتنا خوف خدا ہوگا اتنا ٹو بی آن دا سیف سائڈ وہ کام کرے گا۔ اگر آپ کو ڈر ہوگا کہ میری فلائٹ چھٹ جائے گی تو ٹو بی آن دا سیف سائڈ آپ شاید آدھا گھنٹہ پہلے بھی پہنچ جائیں، کہ بھئی جتنے ٹائم پہ آپ کو جو ہے امیگریشن پروسیسنگ فلاں میں ٹائم لگتا ہے، فرض کیا ان کا 2 گھنٹے لگتے ہیں، آپ کہیں گے یار آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاؤ، اندر جا کے گیٹ کے پاس آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں گے، میں فلائٹ مس نہیں کرنا چاہتا۔ جب بندے کو یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی میرا چھوٹا سا عمل بھی پکڑا نہ جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ ٹو بی آن دا سیف سائڈ وہ جو ہے پھر بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے پاس ان کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ بھی موجود تھا۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا اور کہتی ہے کہ میں رات کو بیٹھ کر جو ہے کپڑے کا کچھ کام کرتی ہوں۔ اس زمانے میں چھت پر بیٹھ کے وہ روئی کاٹتی تھی، جو ہے کاٹن کو جو ہے نا وہ اس پہ کام کرتی تھی اور اس سے جو ہے کپڑا بنانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگی اس وقت جو ہے نا رات کو جو ہے گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں، پولیس والے آتے ہیں اور وہ ان کے پاس لائٹ سورس آف لائٹ ہوتی ہے، اور جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، تو میں نے اس وقت جو ہے نا جلدی سے اپنا کام مکمل کر لیتی ہوں۔ تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ گورنمنٹ کے پیسوں میں تو بعض اوقات شک ہوتا ہے، تو اب یہ جو میں نے کام کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ساری جو جتنا بھی کام کرتی ہو، مثلا کپڑا کا جو بھی کام کر رہی تھی، تم سارا کا سارا اس کو جو ہے نا بس جو ہے نا صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو وہ جو ہے سنا، اس نے خوش ہوئی اور وہ چلی گئی۔ بیٹا بڑا حیران ہوا کہ بھئی عجیب بات ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے دے دینے کو کہہ دیا، اور وہ کہتے کہ بھئی جتنی دیر کا شبہ تھا اتنا ہی کر لیتے، لیکن آپ نے سارا ہی کہہ دیا۔ 2-4 دنوں کے بعد وہی عورت آئی، پھر اس نے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس مسئلے پر انہوں نے اسی طرح ایکسٹریم جواب دیا۔ تو اب بیٹا نے جو ہے اپنی معلومات کے لیے، سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہا کہ ابا جان آپ نے اتنا سخت فتویٰ دیا اس عورت کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ ابھی جا رہی ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ اور چیک کرو یہ کس گھر میں جاتی ہے یہ عورت۔ تو وہ نوجوان جو ہیں وہ پیچھے چل پڑے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے وقت کے بزرگ تھے ان کے گھر گئی، اور معلوم ہوا کہ یہ ان کی بہن تھی۔ تو اس پر امام صاحب نے یہ بتایا کیونکہ یہ اتنی تقوی والے گھرانہ تھا تو لہٰذا ان کے لیے ذرا بھی شک والی بات جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں تھی، اگر شبہ والی ذرا سی بھی بات ہو تو وہ قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا میں نے فتویٰ اس کی تقوی کی بنیاد پر اس کے مطابق جواب دیا ہے۔ آج ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، بے احتیاطی کی زندگی ہے، جو جی چاہتا ہے ہم کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو ہے ہم اپنا فتویٰ کسی اور سے پوچھتے بھی نہیں بلکہ خود ہی فتویٰ دیتے رہتے ہیں، تو اپنے پاس ہی جیب میں مفتی صاحب ہوتے ہیں اور وہ ان سے بھی وہی فتویٰ لیتے ہیں تو جو ہمیں پسند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بھائی اپنا تقویٰ ہے اور اپنی احتیاط ہے۔ زندگی کے معاملے میں، جان کے معاملے میں ہم بڑا
جو ہے احتیاط رکھتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑی احتیاط رکھتے ہیں اور بے احتیاطی دین کے معاملے میں ہی کرتے ہیں۔ اب 5ویں حدیث جو انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو بتائی وہ تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ اب دیکھیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو۔ یعنی ہاتھ سے مطلب ہے فزیکلی، کہ کسی طرح بھی ہاتھ پاؤں یا لڑائی جھگڑا کوئی بھی ہے، کوئی گن ہے، کوئی چیز ہے، کوئی آرم یوز کی ہے اس نے، کہ اس دوسرے کو ہرٹ کیا، تو چاہے وہ زبان سے کرے چاہے فزیکلی کرے، تو دونوں صورتوں میں مسلمان کے ہاتھوں محفوظ ہوتا ہے، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے، اور یہ انہوں نے بتایا تاکہ جو ہے مسلمان آپس میں بھی جب رہے تو وہ احتیاط کی زندگی گزاریں، کہیں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ مگر اس حدیث مبارکہ کے اندر جو تذکرہ کیا گیا وہ زبان کا پہلے تھا، اور فزیکل جو ہے ہاتھ کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ اب دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے نا۔ تو زبان سے انسان جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچاتا ہے، یہ تلوار سے بھی گہرا زخم رکھتا ہے، تو وہ جو ہے زبان سے ہی رشتے بنتے ہیں اور زبان سے ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب سے قریب ترین رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور یہ زبان سے ہی بنتا ہے، قبل تو کہہ کر، اور اسی طرح 3 مرتبہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان سے ہی جو ہے بھائی کا رشتہ جو نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے، وہ زبان سے ہی اگر کسی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں جو ہے نہ آپ سے بات کروں گا، نہ آپ کے گھر آؤں گا، نہ آپ سے بولوں گا، نہ کچھ کروں گا، نہ کوئی معاملہ کروں گا، تو بس یہ رشتہ ہی ختم ہو گیا، اب بھائی کا دشمن بن گیا۔ حالانکہ شریعت نے اس رشتے کو توڑا نہیں ہے، یہ ابھی بھی قائم دائم ہے، اور یہ قطع رحمی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے زبان سے کہنے سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ہاتھ سے نقصان دینا ہو تو اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی۔ بھئی آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو یہ بھی تو ایک محنت کا کام ہے، لیکن زبان ہلانے میں کتنی مشقت ہوگی؟ صرف بندے نے بات ہی کہی ہے جی، شک کی بات کہہ دی، کوئی بات کسی کے دل دکھانے کی بات کہہ دی، کسی کے کان میں بس وسپر کیا ہے، ایسے کان میں بات کر دی، تب بھی دیکھو کوئی محنت تو نہیں ہوئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس زبان سے کہنے کی طاقت جو ہے زیادہ ہو گئی، ہاتھ سے تھپڑ مکہ مارنے جو ہے جس میں مشقت بھی زیادہ ہے، اس کو کم کہا گیا اور زبان کو زیادہ کہا گیا۔ تو زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، یا ٹیلی فون پہ کوئی بندہ کسی سے بات کر رہا ہے تو مخاطب ہونا چاہیے جی۔ تو زبان اور اسی طرح زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ دور سے کوئی بیٹھا ہو اور وہاں سے بیٹھ کر کسی کو غیبت کر دی، بہتان باندھ دیا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ زبان سے بندے نے کسی اپنے بڑے کے بارے میں بات کر دی کہ جی فلاں جو ہے گھر کا بزرگ ہے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح اگر وقت کا بادشاہ ہے تو اس کے خلاف بھی بیٹھے ہوئے آج کل ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے، اور جی ہمارا تو بادشاہ ہی بیوقوف ہے کہ اس کے پاس تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس نے یہ غلط فیصلہ کر دیا، اس نے یہ عام گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ بیٹھا ہوا یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، اگر ہاتھ سے بادشاہ کو تکلیف پہنچانی ہے نہیں کر سکتا، ہاتھ سے کسی امیر آدمی کو تکلیف پہنچانی ہے، کسی بڑے افسر کو تکلیف پہنچانی ہے کہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے، جا کے میں نے جناب وہ پولیس والے کو ابھی تھپڑ لگاؤں گا، میں اس کو یہ کروں گا، میں بھائی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن پولیس والے کے بارے میں لوگوں سے کہیں جی آج کل تو پولیس والے کام ہی کچھ نہیں کرتے، کہہ سکتا ہے۔ تو اب آپ فرق دیکھیں، اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر زبان کا تذکرہ پہلے آیا ہے، کیونکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے جو ہے وہ مشکل کام ہے، لہٰذا اس کو بعد میں رکھا، اور زبان سے
تکلیفیں پہنچانا، دوسروں کو نقصان پہنچانا آسان کام تھا، اس لیے اس کو پہلے تذکرہ کر دیا۔ زبان کے ساتھ جو ہے یعنی ہاتھ کے ساتھ تو انسان ایک فرد کو تکلیف پہنچائے گا، لیکن زبان کے ساتھ انسان پورے پورے قبیلوں کو بلکہ مردوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا بھئی بات اب سمجھ میں آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث کے مطالعے کے بعد اپنے بیٹے کو 5 جو احادیث نصیحت کی، ان میں پہلی نصیحت تصحیح عمل کے بارے میں تھی، اور دوسری تصحیح اوقات کے بارے میں تھی کہ وقت کو لاگیانی چیزوں میں مت خرچ کرو۔ اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں جو ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اسی طریقے سے حقوق العباد کے بارے میں بھی بات کر دی۔ اور پھر حقوق العباد میں مسلمان کافر سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن خصوصاً حق جو مسلمان کا مسلمان کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی حدیث پاک بتا دی کہ اس کو بھی تم خیال رکھنا۔ اب اگر انسان ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا انسان بن جائے گا، اور جب اچھا انسان بنے گا تو معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم یہ نصیحتیں کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فرداً لوگوں کو گزاروائے گا اور اس سے پوچھے گا اور کہے گا وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، جیسے امیگریشن والے روک لیتے ہیں بعض اوقات، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت ہماری زندگی میں آئے، اللہ ہمیں بے حساب معاف کر دے۔ اب زندگی ہے، وقت ہے کام کرنے کا، کام کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تمام مومنین و مومنات جو ہے ان کی بخشش فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔